2020 ہمارے لیے کووڈ کے ساتھ ساتھ بہت اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا اور ہمیں فیس کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری جو پہلی بہو تھی سائرہ، وہ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہے، کیونکہ وہ نورے کی ماں ہے، اور میں بہت سپورٹیو ہوں اس کے لیے۔ السلام علیکم، ڈی این این نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ مناسک حج 1442 کا باقاعدہ آغاز آج سے کر دیا گیا۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ مسجد الحرام بیت اللہ میں پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق آج سے عازمین کی مکہ مکرمہ کی آمد کی شروعات ہو گئی ہے، جس میں عازمین حج کو ہر طرح سے اسمارٹ کارڈز کی سہولیات فراہم ہوگی۔ 1770 مختص بسز کے ذریعے عازمین کو مخصوص جگہوں سے ہوٹلز میں پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رواں سال 60,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسجد الحرام میں دوران طواف سماجی فاصلہ قائم رکھنے کے لیے مخصوص نشانات بھی لگا دیے گئے ہیں، جبکہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے گا۔ خیال رہے کہ 8 ذی الحج کو تمام عازمین کرام منا پہنچ کر قیام کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے چینی وزیر پبلک سیکیورٹی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں داسو بس حادثے کی تحقیقات جلد از جلد مکمل کرنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور چین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی شرپسند طاقت پاک چین تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اور چینی وزیر پبلک سیکیورٹی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو آدھے گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ شیخ رشید نے داسو ہائیڈرو پاور بس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور آہنی بھائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر بس حادثے کی تحقیقات اعلیٰ سطح پر جاری ہیں اور بہت جلد تحقیقات مکمل کر لیں گے۔ وزیر داخلہ نے چینی وزیر کو یقین دلایا کہ چینی تحقیقاتی ٹیم کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں اور پاکستان میں کام کرنے والے تمام چینی ورکرز کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے، جبکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان راہولی جیان نے پاکستان پر زور دیا کہ چینی گاڑی کو نشانہ بنانے والے حملاوروں کو سخت سزا دی جائے اور پاکستان میں موجود چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 20.34% تک پہنچ چکی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں مجموعی طور پر 18,075 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 1,631 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور 25 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حکام محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,314 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور مثبت کیسز کی شرح 20.34% رہی۔ محکمہ صحت کے مطابق سندھ کے دیگر اضلاع میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 2.97% ریکارڈ کی گئی، جبکہ صوبے میں مجموعی طور پر کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 9.64% ریکارڈ ہوئی۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کورونا سے اموات کی تعداد 22,759 اور مجموعی کیسز 9,68,000 سے زائد ہو چکے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جی ڈی اے مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ اور ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا صبغت اللہ شاہ راشدی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ ملاقات میں گورنر سندھ نے پیر پگارا سے ان کی والدہ کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پیر صدر الدین شاہ راشدی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ نے مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر گورنر کے ہمراہ ایم پی اے حلیم عادل شیخ اور گورنر سندھ کے
مشیر امید علی جنیجو بھی موجود تھے۔ آل ناظم آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سید شکیل احمد ایڈوکیٹ کے اعزاز میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل ناظم آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سید شکیل احمد ایڈوکیٹ کی خدمات کو خوب سراہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریئلٹرز نے اپنی ہر دل عزیز شخصیت کو تاج پہنایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تاج پوشی کی تقریب میں آل ناظم آباد ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران، سپریم کونسل کے ارکان اور سینئر ریئلٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں صدر محمد سیف الدین، آل ناظم آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر سید صابر حسین شاہ، شکیل گلزار اور ہر دل عزیز شخصیت سید محمد شکیل احمد ایڈوکیٹ نے خطاب کیا، جبکہ کمپیئرنگ کے فرائض عارف پٹیل نے انجام دیے۔ تقریب میں موجود تمام شرکاء نے آل ناظم آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے اس اقدام اور سید شکیل احمد ایڈوکیٹ کی ریئلٹرز کے لیے کی جانے والی خدمات کو بھی خوب سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ پشاور سے اپر چترال جانے والی فلائنگ کوچ ریشن کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 14 زخمی۔ افسوسناک حادثے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اپر چترال نے بتایا کہ ٹریفک حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ واقعے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے تمام لائن ڈپارٹمنٹس کو الرٹ کر دیا ہے۔ حادثے میں زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال بونی منتقل کر دیا گیا ہے۔ 65 تولے سونا چوری کرنے والے CIA کے 6 اہلکار گرفتار۔ اہلکاروں نے چوری شدہ سونا بطور رشوت لے کر چوری کرنے والی ملزمہ کو رہا کر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر انویسٹیگیشن پولیس نے اسپیشل انویسٹیگیشن CIA سینٹر میں چھاپہ مار کر 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان پر 80 تولے سونے کی خورد بورد کا الزام تھا۔ انویسٹیگیشن ایسٹ زون 1 کے SP الطاف حسین نے بتایا کہ 24 جون کو گلستان جوہر تھانے کی حدود میں ایک بنگلے میں 80 تولے سونا چوری کی واردات ہوئی تھی۔ واردات مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج ہے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران بنگلے میں کام کرنے والی ماسی کو حراست میں لیا تو اس نے انکشاف کیا کہ چند روز قبل SIU CIA سینٹر صدر نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور سونا برآمد کر لیا تھا، اور مبینہ طور پر بھاری رشوت وصول کرنے کے بعد مجھے گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ ملازمہ کے انکشافات کے بعد پولیس نے CIA صدر میں چھاپا مار کر پولیس پارٹی کے انچارج 1 سب انسپیکٹر، 2 ASI اور 3 کانسٹیبلز کو گرفتار کر کے 65 تولے سونا برآمد کر لیا، جو انہوں نے چوری کرنے والی گھریلو ملازمہ سے برآمد کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار پولیس اہلکاروں میں سب انسپیکٹر ممتاز احمد، ASI اسرار احمد، ASI محمد عمران، کانسٹیبل آصف، شعیب اور شوکت شامل ہیں، جبکہ جاوید نامی ملزم فرار ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں جمعے کو رات گئے رینجرز نے اچانک سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کے دوران قیدیوں کی جامہ تلاشی لی گئی۔ آپریشن میں رینجرز کے سینکڑوں اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اطلاعات کے مطابق 40 سے زائد گاڑیوں میں نفری پہنچی اور جیل کے مختلف حصوں کی سرچنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران قیدیوں کی جامہ تلاشی لی گئی۔ آپریشن کے دوران قیدیوں کے بیرکس اور سیلز کی بھی تلاشی کا سلسلہ الصبح تک جاری رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رینجرز اہلکار بغیر اطلاع دیے آپریشن کے لیے پہنچے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے سرپرائز آپریشن سندھ بھر کی جیلوں میں کیے جاتے رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں ممنوع اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ سفارت خانہ پاکستان منسک نے میوزک آف ہسٹری آف پرائیویٹ کلیکشن کے تعاون سے آرٹ فوٹوگرافی کی نمائش خزانے آف پاکستان کی افتتاحی تقریب گزشتہ روز منعقد ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ میوزیم میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں سرکاری عہدیداران، گورنری یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور غیر ملکی پاکستانیوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے شرکت کی۔ نمائش میں آنے والے دنوں میں بڑی تعداد میں زائرین دیکھے جانے کا امکان ہے، جو فی الحال سلاوینسکی بازار کے سلسلے میں ویڈبس کا دورہ کر رہے ہیں، جو جولائی کے مہینے میں ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہونے والا ایک اہم پروگرام ہے۔ ویڈ بیسک ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے ثقافت
ثقافتی ڈویژن کے سربراہ پیٹر پوڈگورسکی کی تقریر سے ہوا۔ اس موقع پر پرو ویٹ بیسک ریجنل اینتھنگرافی میوزیم کی ڈائریکٹر تاتیانا اسٹارنسکایا اور ویٹسسک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر اناتولی شیسٹن نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اس نمائش کے ذریعے سلاویانسکی بازار میں پاکستان کی شرکت کو خوب سراہا، جبکہ بیلاروس میں پاکستان کے سفیر سجاد حیدر خان نے مہرگڑھ، وادی سندھ، ہڑپا اور گندھارا سمیت متعدد تہذیبوں پر تیار پاکستان کے اپنے بھرپور آرٹ اور ثقافتی ورثے پر محیط ایک جامع تقریر کی۔ فن اور ثقافت کی تنوع، معاصر آرٹ سین اور پاکستان کی سیاحت کی صلاحیتوں کو بھی تقریب کے دوران بڑے پیمانے پر شامل کیا گیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ برا وقت ختم ہو گیا، انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے، شاہین شاہ آفریدی نے اپنے عزم کا اعلان کر دیا۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ میں جیت کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ برا وقت ختم ہو گیا، اب ہم انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ورچوئل پریس کانفرنس میں انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس پر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کرنے والے شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز ہارنے پر باتیں تو ہوتی ہیں اور جیت پر لوگ تعریف بھی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جب کارکردگی خراب ہو تو اس وقت بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے میچ میں جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے، بیٹنگ اور بالنگ میں سب نے بہت زبردست کھیل پیش کیا، جیت سے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگلے میچ میں بھی کارکردگی میں تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی میں اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن سندھ سجاس کی جانب سے گرین وچ یونیورسٹی کے اشتراک سے اپنے ممبر دنیا کرکٹ اور اسپورٹس جرنلسٹ کے پہلے بصارت سے محروم کرکٹ مورخ اور دنیا کرکٹ کے اعداد و شمار کے گرو سہیل خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ کے اعداد و شمار کے گرو سہیل خان اور طلباء پہلی بار آمنے سامنے۔ سہیل خان نے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا بھرپور انداز میں جوابات دے کر ثابت کر دیا کہ وہی کرکٹ کے گرو ہیں۔ تقریب میں سجاس کی جانب سے سہیل خان کے خداداد صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں 2 لاکھ روپے کیش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں سہیل خان نے پہلی بار طلباء کی جانب سے کرکٹ کے ریکارڈ اور اعداد و شمار کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات براہ راست دیے۔ مشکل ترین سوالات کے جوابات کا پرسکون اور پر اعتماد جواب سن کر طلباء حیران رہ گئے۔ سوال و جواب کے سیشن کے دوران سینئر اسپورٹس جرنلسٹ فیضان لاکھانی اور اسکور لائن انٹرنیشنل میگزین کے ایڈیٹر شعیب خان نے ججز کے فرائض انجام دیے، جبکہ نظامت گرین وک یونیورسٹی کے میڈیا ہیڈ عمر خان نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ پروفیسر اقبال جمیل کا کہنا تھا کہ سہیل خان کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد سجاس کا بڑا کام ہے۔ سہیل خان نے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا بھرپور انداز میں جوابات دے کر ثابت کر دیا کہ وہی کرکٹ کے گرو ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سجاس کی جانب سے سہیل خان کی خداداد صلاحیتوں کے اعتراف اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں 2 لاکھ روپے کیش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پہلی بہو سائرہ بھی بیٹی کی طرح تھی اور صدف بھی میری بیٹی کی طرح ہے۔ بہروز سبزواری نے سائرہ اور صدف کی تعریف کے پل باندھ دی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اداکار بہروز سبزواری نے اپنی سابق بہو سائرہ یوسف اور موجودہ بہو صدف کنول کے بارے میں کہا ہے کہ دونوں میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اداکار بہروز سبزواری نے PTV ہوم کے پروگرام میں شرکت کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ گزشتہ برس کووڈ-19 کے دوران آنے والی پریشانیوں اور اپنے بیٹے شہروز سبزواری کی دوسری شادی کے بارے میں پہلی بار بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہروز سبزواری نے کورونا لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2020 ہمارے لیے کورونا لاک ڈاؤن کے ساتھ بہت نشیب و فراز لے کر آیا، لیکن زندگی اسی کا نام ہے اور ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہماری پہلی بہو سائرہ وہ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہے، کیونکہ وہ نورے کی ماں ہے اور میں سائرہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں۔ جبکہ بہروز سبزواری نے صدف کنول کے بارے میں کہا، ہماری دوسری بہو کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری بیٹی دے دی ہے۔
نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tnnpak.com. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.